بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، موسم کی صورتحال کی وجہ سے جو کلاسز تھیں وہ تعطل کا شکار ہوئی ہیں، اور اب آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. تو یہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سبق ہم نے شروع کر رکھا تھا احمد شاہ پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ. اور کیونکہ ہم اس کا کچھ حصہ پڑھ چکے تھے، جو کلاس میں موجود تھے ان کے علم میں ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ کچھ حوالہ جات بھی لکھے تھے، مصنف کا تعارف بھی پڑھا تھا، اور ہم نے اس کے کچھ پیراگراف کی تشریح بھی کی تھی. تو وقت بچانے کے لیے ظاہر ہے وہ ہم اس سے آگے سلسلہ شروع کریں گے اور اس سبق کو آگے بڑھائیں گے. تو ہم نے جو ہے وہ نظام سکے کے مسودات تک پڑھ لیا تھا، جس میں مصنف نے جو ہے وہ پانی کی فراہمی کے منصوبے کا ذکر کیا تھا. اور چند باتیں میں دوبارہ آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ یہاں سے ربط قائم ہو جائے. تو عزیز طلبہ، احمد شاہ پطرس بخاری جو ہیں وہ اردو کے نمایاں ترین مزاح نگاروں میں سے ایک ہیں. انہوں نے بہت کم لکھا، اور ایک ہی کتاب ان کی ہے پطرس کے مضامین، جو صرف 11 مضامین پر مشتمل ہے. لیکن اس کتاب کی عظمت جو ہے وہ دائمی ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ سارا اردو مزاحیہ ادب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف صرف یہ ننھی مونی کتاب جو ہے وہ رکھ دی جائے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں پطرس نے جو ہے وہ مزاح نگاری کے ایسے جوہر دکھائے ہیں جس پر اردو ادب جو ہے ہمیشہ ناز کرتا رہے گا. اور رشید احمد صدیقی نے خوب لکھا تھا، اور یہ کاغذ پینسل اپنے پاس رکھے تاکہ یہ کوٹیشنز آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ بخاری کی ظرافت بندھے ٹکے تفریحی موضوعات، روایتی کرداروں اور لفظی ہیر پھیر سے بے نیاز ہوتی ہے. ہر جگہ ہر بات میں انہوں نے خوش طبعی اور زندہ دلی کا پہلو نکال لیا ہے، جیسے صحرا کو مسکرا کے گلستان بنا دیا ہو. تو صحرا کو مسکرا کے گلستان بنانے کا فن پطرس بخاری کو خوب آتا تھا. اور اس میں جو انہوں نے جوہر دکھائے ہیں، اس سبق جو آپ کے سلیبس میں یہ مزاحیہ مضمون شامل ہے، جس کو تحریف نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، پیروڈی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی دائمی عظمت کا ثبوت ہے. یہ مضمون جس میں انہوں نے لاہور شہر کی خامیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ مزاح کا ایک انداز ہوتا ہے. بظاہر وہ لاہور شہر کی تعریف کرتے ہیں، اور لیکن در پردہ انہوں نے اس کی خامیوں کو اجاگر کیا ہے. لیکن یہ انداز ایسا خوبصورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رانا خضر سلطان نے لکھا بھی تھا کہ پطرس بخاری جو ہیں وہ پطرس بخاری اور لاہور آپس میں کتنے بے تکلف ہیں، اس کا اندازہ لاہور کا جغرافیہ پڑھ کر ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ لاہور پر جملے کستے ہیں اور جواباً لاہور منہ بسورے بغیر اپنی خامیوں پر ہنس پڑتا ہے. یہ ایک انداز تھا ان کا کہ انہوں نے جو اس شہر کی خامیاں ہیں وہ بڑی عمدگی سے مزاح کے پیرائے میں بیان کی ہیں. اور ویسے بھی جو مزاح کے انداز میں بات بیان کی جاتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے، اور کیونکہ حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں تو کڑوی گولیوں کو نگلنے کے لیے شوگر کوٹڈ کیا جاتا ہے، اس پہ چینی کی تہ جمائی جاتی ہے. تو مزاح بھی یہی کام کرتا ہے، معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو نگلے جانے کے قابل بنا دیتا ہے. یہی احمد شاہ بخاری کا کمال ہے. اور آپ جو صفحہ 52 پہ بلکہ جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اب صفحہ 52 دیکھیے گا اور اس کا آخری پیراگراف دیکھیے گا، ذرائع آمد و رفت کا، جہاں پہ مصنف نے ذکر کیا ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ
تانگے کی سواری کے بارے میں عبرتناک جو پہلو ہے اس کا بیان کیا، ساتھ کچھ تاریخی حقائق بھی بیان کیے۔ تو کہتے ہیں جی کہ ذرائع آمد و رفت آنے جانے کے ذرائع، یعنی آپ کسی شہر میں جاتے ہیں سیاحت کے لیے تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شہر میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام کیسا ہے، ذرائع آمد و رفت کیسے ہیں، سڑکیں کیسی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ سفر کے لیے کون سا ذریعہ بہتر رہے گا۔ اور جس دور میں مضمون لکھا گیا سارے تانگے چلتے تھے، اور مصنف نے جو ہے وہ تانگے کی جو ہے وہ عبرتناک سواری کا بڑا ہی جو ہے وہ خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ تو دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سیاح لاہور آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے ارادے پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں، تو ان کو چند باتیں اچھی طرح اپنے دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے، کما حق کہو کہتے ہیں مکمل طور پر۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ لطف سیاحت کا نہیں اٹھا سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سڑک جو ہے وہ بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، یہ جی ٹی روڈ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، جسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے، جرنیلی سڑک بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی، اور شیر شاہ سوری جو ہے وہ تھا جس نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی تھی، اور 5 سال حکومت کی تھی، 1540 سے لے کر 1545 تک۔ اور اس کے 5 سال کے دور کو آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے جو فلاحی کام تھے، امن و امان کے حوالے سے تھے، تجارت کے حوالے سے تھے، وہ دور بڑا ہندوستان کی تاریخ میں سنہری دور کہلاتا ہے۔ اور یہ جرنیلی سڑک جو ہے وہ دریائے سندھ سے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ اس پر جو ہے وہ 1800 سرائیں بنائی گئی تھیں، یعنی مسافر خانے بنائے گئے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ مسجد بھی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ پھلدار اور سایہ دار درخت بھی لگائے گئے تھے۔ اور یہ جو سڑک ہے مطلب کابل سے لے کر کلکتہ تک بڑی محفوظ تجارتی شاہراہ تھی، اور ارد گرد جو ہے اس کے بڑے گاؤں بھی آباد تھے، اور یہ اس دور میں مطلب ایک موٹر وے سمجھ لیں، اور یہ جو ہے وہ تجارت کا بڑا اہم ذریعہ تھی۔ دیکھیں جب مغلوں پر زوال آیا، اور مطلب ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے تخت اور تختے کی جنگ ہمیشہ سے یہاں پر رہی ہے، اور مغل بادشاہ جو تھے اور مختلف خاندان جو گزرے ہیں وہ آنکھ مچولی کھیلتے پھرتے تھے، آپس میں جنگیں کرتے پھرتے تھے۔ اور دیکھیں جب کوئی بادشاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوتا تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کیسے حکم چلا رہا ہے، اس کے سامنے غلاموں کی فوج جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور پھر جب اس بادشاہ کو قتل کر دیا جاتا تھا تو پھر وہ گویا جو ہے وہ اس کو غسل کے لیے تختے پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ تب لوگ عبرت حاصل کرتے تھے کہ دیکھو کل تک یہ کیسے تن کے بیٹھا ہوا تھا، اور آج جو ہے وہ مطلب عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عبرت حاصل کرنے کا کوئی موقع لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو مصنف اس میں مزاح پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ بہت اس نے جو ہے زمانے کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ مغلوں میں شہزادوں میں جو آنکھ مچولیاں ہوتی رہی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ خون کی ہولیاں کھیلی جاتی رہی ہیں، اور تخت اور تاج کے لیے بڑی خونی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سڑک نے بڑے مطلب اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں یہاں پر، تو پھر وہ مزاح پیدا کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ بزرگوں کی نشانیوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس میں کوئی رد و بدل گوارا نہیں کرتے، اور یہ نہ ہو کہ بزرگوں کی توہین ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، اس لیے ہم نے ان کو جوں کا توں رکھا ہوا، یعنی جو اس میں خندقیں تھیں، جو اس میں گڑھے کھودے گئے تھے، اور وہ مطلب جب اقتدار کی جنگ جاری تھی اس میں جو ہے بڑی توڑ پھوڑ ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب وہ اس کی وہ عبرتناک حالت بیان کرتے ہیں کہ اس کو یوں ویسے کا ویسا رکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تختے جب الٹتے ہیں تو پھر عظمت رفتہ کی یاد آتی ہے،
اور وہ تختے کی سواری، عبرت کی سواری جو ہے وہ تانگے کو کہا گیا ہے کہ جو بیٹھتا ہے اس پہ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور پھر وہ مصنف اگلے پیراگراف میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر جو صفحہ آپ کے سامنے ہے پیج 53 دیکھیے گا، اس میں کہتے ہیں جی کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اس تانگے کی سواری میں ایک دو پہیے لگا لیے جاتے ہیں، سامنے ایک تو ہک لگا کر ان میں گھوڑا جو ہے وہ ٹانگ دیا جاتا ہے۔ اس طرح تانگا وجود میں آتا ہے اور اس پر جو ہے وہ موم جامہ چڑھا لیتے ہیں۔ دیکھیں جو کوچوان ہوگا اس بیچارے کا تو مقصد یہ ہوگا کہ نہیں سیٹیں خراب نہ ہوں، لیکن مصنف مزاح پیدا کرنے کے لیے اس کی ایک الگ سے توجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ موم جامہ اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ بھی جانتا ہے، کوچوان جو ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو سواری اس میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی جانتی ہے کہ یہ سارا سفر جو ہے وہ عبرت ناک سفر ہے۔ یعنی ایک تو تانگے کی سواری ویسے ہی عبرت ناک ہوتی ہے، اگر کہیں دور دراز دیہات میں چلے جائیں تو آپ جو ہے وہ کئی گھنٹے کا سفر کر کے وہ گاؤں میں کسی میں اترتے ہیں، اور اندر مین روڈ سے اندر گاؤں تک جانے کے لیے کوئی تانگا آپ کو دستیاب ہوتا ہے تو وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا سفر ایک طرف، وہ جو 15 20 منٹ آپ تانگے میں بیٹھ جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ مطلب جو تھکن ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے، انجر پنجر جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے آپ صدیوں سے جو ہے اسی طرح سفر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ یہ عبرت ناک سواری ہے اور ہمارے ہاں عبرت کا کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پھسل کر مسافر نیچے گرتا ہے، سواری نیچے گرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کیسے یہ اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اب کیسے زمین پر آ رہا ہے۔ جیسے بھلے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ بادشاہوں کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ پہلے حکمرانی کر رہا تھا اور قتل ہو کے کیسے تختے پہ لیٹا ہوا ہے۔ پھر وہ تانگے کی ساخت بیان کرتے ہیں، اس میں بناسپتی گھوڑے وہ کہتے ہیں کہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا دیسی اور بناسپتی کی بحث اکثر جاری رہتی تھی۔ اب تو دیسی گھی استعمال کرنے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں، لیکن تب جو ہے بناسپتی گھی استعمال کرنے والے کم ہوا کرتے تھے، اور بناسپتی جو ہے وہ استعمال کرنے والے کو کہا جاتا تھا کہ بیماروں جیسا ہے، یعنی وہ تندرست نظر نہیں آتا تھا، اور دیسی گھی والے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑا تندرست آدمی ہے۔ تو مصنف جو ہیں وہ کہتے ہیں جن میں بناسپتی گھوڑے مراد ہے مریل قسم کے گھوڑے جو اپنی طبعی عمر گزار چکے ہوتے ہیں، بس قوت ارادی کے سہارے جو ہے وہ بس خود کو ڈھوتے پھرتے ہیں، اور پھر وہ بڑا کیا اس کی خوبصورت مشابہت قائم کرتے ہیں۔ ایک دمدار ستارہ جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہر 75 سال بعد آسمان پر نمودار ہوتا ہے، یہ اصل میں آسمان میں جو گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے اس سے جو ہے ایک لمبی سی دم بن جاتی ہے، ایک ٹیل بن جاتی ہے، اور اس لیے اس کو دمدار ستارہ کہا جاتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا جو ہے دمدار ستارے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس گھوڑے میں جو ہے وہ گھوڑا کم ہوتا ہے، دم زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ دم کے ساتھ چھوٹا سا گھوڑا لگا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ زمانے کے ظلم و ستم سہ چکا ہوتا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب کی گزر چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو کوچوان جو ہے ہنٹر مارتا ہے، چابک مارتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے، کوچوان بھی جانتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں تیز دوڑا جا سکتا، لہٰذا یہ کوچوان کے مطلب اس کو گالی گلوچ کو، اس کے چابکوں کو نظر انداز کر کے بس جو ہے وہ اپنی دھن میں جو ہے وہ لرزاں و ترساں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھتا ہے یہ گھوڑا، اور یہی بات مصنف بابر کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا اتنا سدھایا ہوا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے اسی گھڑے سے گزرتا ہے جو زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس گھوڑے کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو سواری ہے اس نے کہیں آنا جانا تو ہے نہیں، اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، خاص کوئی سفر اس کا مقصد نہیں ہے، مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، اور یہ گھوڑا اس کا موقع جانے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے گہرے گھڑے سے گزرتا ہے تاکہ جو سواری بیٹھی ہے اس کی مطلب اس کو جو ہے روح تک اس کی جو ہے وہ تاثیر اتر جائے، اور روح تک جو ہے اس کی سیراب ہو جائے، اور وہ پھسل کر نیچے گرے اور عبرت حاصل کرے
ظاہر ہے دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہے ہی سارا عبرت کا سفر. ٹھیک ہے جی. اس طرح تانگے کی سواری کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ مزاح پیدا کی ہے، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ وہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسے تشبیہات استعمال کرتے ہیں کہ جو مزاح جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. اچھا، اس سے آگے دیکھیں، اگلے پیراگراف میں جو ہے لاہور میں جو اشتہار بازی کا رجحان پایا جاتا ہے، مصنف نے اس کا مذاق اڑایا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اشتہارات جو تھے وہ مطلب لاہور شہر میں اس کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری تھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں جو ہے وہ لیٹر باکس نظر آ گیا، کوئی درخت نظر آ گیا، جہاں مکان کی بیرونی چھت بیرونی دیوار نظر آ گئی، تو اشتہار چسپاں کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا تھا. تو مصنف اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں لاہور میں قابل دید مقامات ہے ہی نہیں، آپ کیا دیکھیں گے، کیونکہ قابل دید جتنے مقامات ہیں وہ سارے اشتہارات کے پلستر تلے چھپے ہوئے ہیں. پہلے تو دیواریں چونے سے، گارے وغیرہ سے، اینٹوں سے بنائی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے اس پر اشتہارات کا پلستر لگا دیا جاتا ہے، اور یہ دبازت موٹائی، یعنی ان کی موٹائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یعنی دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے، کوئی ایجاد ہوتی ہے، دنیا میں کوئی بھی خبر پہنچانی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو باخبر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے. فوراً جو ہے وہ آپ کی بیرونی دیوار پہ اشتہار چسپاں کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں شروع میں ہی چھوٹے سائز کے غیر واضح اشتہارات ہوتے ہیں، جیسے اہل لاہور کو مجدہ کہتے ہیں خوشخبری، کہ کہیں جو ہے وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے شہر میں، کوئی جو ہے وہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی سرکس آیا ہوا ہے، کوئی جو ہے ورائٹی شو ہے، کوئی موسیقی کا پروگرام ہے، کوئی جو ہے وہ تقریری مقابلہ ہے، کوئی پہلوانوں کا دنگل ہو رہا ہے، کوئی نئی فلم آئی ہے سنیما میں لگی ہے. یعنی کوئی بھی شہر میں جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، کہتے جی اشتہار جو ہے وہ فوراً آپ کی دیوار پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو مخاطب کرنے والے اشتہار آتے ہیں، گریجویٹ درزی ہاؤس، یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر مواقع، یعنی جس میں کوئی نوٹس وغیرہ جو ہے ان کو ملنے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور یہاں پر کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا. دیکھیں یہ مصرع جو ہے وہ حیدر علی آتش کا بڑا مشہور شعر ہے، جو ہے وہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تم کو خلق خدا غائبانہ کیا. تو تم کی جگہ ہم کر کے انہوں نے مزاح پیدا کی ہے. کہتے ہیں یعنی وہ پروڈکٹ تیار کرنے والے کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے بارے میں لوگ کتنی اچھی رائے رکھتے ہیں، تو آپ محروم نہ رہ جائیں، ہماری یہ جو پروڈکٹ ہے فوراً خرید لیجیے. کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ گھر کی چار دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یعنی آپ کو ڈائریکٹری خریدنے کی ضرورت نہیں، جس میں لوگوں کے نام پتے فون الفبائی ترتیب سے حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے ہوتے ہیں. کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر سے باہر نکلیں، بیرونی دیوار کا جائزہ لیں، جو آپ کو معلومات درکار ہے، کہیں آپ نے کسی جگہ شرکت کرنی ہے، کوئی تفریح کے لیے نکلنا ہے، شہر میں کوئی بھی جو ہے وہ تہوار آ گیا ہے، کوئی نوٹس کہاں سے ملیں گے، جوتے سستے کہاں سے مل رہے ہیں، اور کہاں پر جو ہے وہ کپڑوں کی سیل لگی ہوئی ہے، یعنی جو بھی آپ کو درکار ہے بس آپ نکلیں، فوراً جو ہے وہ آپ کو باخبر کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے. کہتے ہیں جی کہیں پر اب یہ صورتحال ہے، کہیں بوٹ پالش کا اشتہار ہے، تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، کہیں یادداشت کو بہتر کرنے والی گولیوں کا پروگرام ہے جو شہر میں انجمن خدام ملت یعنی کہ فلاحی تنظیم جو ہے وہ اپنا جلسہ رکھ رہی ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ سرکس کے جانوروں کی شجرہ نصب سمیت ساری معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں. اور کہتے ہیں کہ صورت کہتے ہیں جلدی تیزی، یعنی اشتہارات بڑی تیزی سے بدلتے ہیں، اور یہی اہل لاہور کو شکوہ ہے کہ وہ نشانی کوئی اور رکھتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد نشانی جو ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے. یعنی مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر میں کوئی بھی انقلاب آتا ہے، کوئی بھی ایجاد ہوتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، جیسے لیٹر باکس ہے، بیرونی دیوار ہے، کوئی درخت ہے، فوراً اس پہ اشتہارات جو ہے وہ چسپاں کر دیے جاتے ہیں، اور اپنا ہی گھر پہچاننے میں دقت پیش آتی ہے.
अच्छा, आगे वो कहते हैं जी कि अब वॉल चॉकिंग की तरफ इशारा है। ये भी उस दौर में सिलसिला बड़ा शुरू हो चुका था कि दीवारों को चूना करके ना उनके ऊपर फिर पक्की स्याही से इश्तहार लिख दिया जाता था। एक तो होता ना कि वो इश्तहार है जो कागज़ का है, वह टुकड़ा लिया उसको जो है वो मतलब उस पर कोई गूंद वगैरह लगाई, आटा चस्पा आटे से चस्पा किया, उसको कहीं लगा दिया, उसमें ज़रा कम वक्त लगता था। लेकिन जो है वो ये ज़रा बड़े इश्तहारात होते थे जिनमें दीवार को पहले चूना उस पर फेरा जाता, फिर उस पर कुछ लिखा जाता था और वो कुछ अरसे तक कायम भी रहता था। और ये बड़े अरसे तक वो चलता रहता था। फिर बारिशें होती, फिर मौसम की सख्तियाँ होती, फिर कुछ मिटने लगता, फिर कोई और आके वॉल चॉकिंग करता। इस तरह जो है वो ये सिलसिला चलता रहता। तो मुसन्निफ इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जी कि पहले अगर आपने यानी मतलब डर होता था कि आपने किसी दोस्त के मकान की या अपने मकान की निशानी रखी है, तो वहाँ पर जब आप यानी फ़र्ज़ किया वहाँ पर चारपाइयों का इश्तहार आपने देखा कि लगा हुआ था, आपने ज़हन में निशानी रख ली। लेकिन जब आप वापस आते हैं दोबारा जहाँ वहाँ जाते हैं तो ताज़ा जूतों के बारे में वहाँ पे इश्तहार लगा होता है और फिर दिक्कत पेश आती है। पहचाने नहीं जाते घर, वो दीवारों के पीछे घर छुप जाता है और दीवारें कौन सी होती हैं, इश्तहारात के प्लस्तर की। कहते हैं कि अब जो है वो ये अहले शहर इस पर बड़ा खुश है कि वॉल चॉकिंग का जो रुझान है, जो पुख्ता स्याही के इश्तहारात हैं, कहते हैं कि इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। यकीन से कहा जा सकता है जहाँ नुमायाँ हरूफ में मोहम्मद अली दंदान साज डेंटिस्ट का इश्तहार लगा हुआ है पक्की स्याही से, यानी वो इनकलाब अखबार का दफ्तर है जो उस दौर का बड़ा मशहूर अखबार था। यानी आप इनकलाब अखबार के दफ्तर पहुंचना चाहेंगे तो आपको ऐसे नहीं पहुंचा जाएगा आपसे, आप निशानी याद कर लें कि वहाँ पर जो है वो मोहम्मद अली दंदान साज ने जो है वो अपना पुख्ता स्याही से लिखा हुआ है। और कहते हैं जहाँ पर खालिस घी की मिठाई का जिक्र है, वो जहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो मशहूर ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज का जो है वो मकान है। इम्तियाज़ अली ताज जो ड्रामा अनारकली लिखने की वजह से जो है वो उनको दायमी अज़मत हासिल है उर्दू अदब में। और कहते हैं कि उनका मकान जो है उसके ऊपर निशानी क्या है कि खालिस घी की मिठाई का इश्तहार, पक्की स्याही का इश्तहार लिखा हुआ है। फिर कहते हैं कि जो शालीमार बाग को जो सड़क जाती है उस पर कृष्णा ब्यूटी क्रीम वालों ने अपना इश्तहार लगाया हुआ है, यानी वो पुख्ता स्याही से लिखा हुआ है, अनमिट स्याही से लिखा हुआ है। और जहाँ खांसी का मुजर्रब नुस्खा लिखा हुआ है वो सड़क जो है वो जहांगीर के मकबरे को जाती है। यानी ये उन्होंने निशानियाँ बताई हैं कि पक्की स्याही का क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये इश्तहार ज़रा देर पा होते हैं और फ़ौरन नहीं मिटते और ये निशानी कुछ अरसे तक कायम रहती है। यानी इश्तहारबाजी के रुझान का मुसन्निफ ने मजाक उड़ाया। आगे जो है सनअत और हिरफत का जिक्र करते हैं। देखिए हिरफत जो है हुनर को कहते हैं। यानी लाहौर में अमूमन होता है ना कि वहाँ पर किसी जैसे सियालकोट शहर है वो खेलों के सामान की वजह से जाना जाता है, तो मुसन्निफ इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसका पैरोडी क्यों की है ना उन्होंने सनअत व हिरफत की। और इसमें वो जिक्र करते हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी सनअत यानी पैदावार क्या है, यानी रसाला साजी का रुझान यहाँ पर पाया जाता है। और सबसे बड़ा हुनर क्या है यहाँ पर, अंजुमन साजी। कहते हैं जी कि इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जी कि रसाला जो होता है वो आमतौर पर तो ये होता है कि कोई ख़ास नंबर होगा। जैसे नकूश बड़ा मशहूर रसाला था, उसके जो मतलब ख़ास नंबर है, जैसे गालिब नंबर है, मंटो नंबर है, इकबाल नंबर है, गज़ल नंबर है, अफसाना नंबर है, खतूत नंबर है, तो ये मतलब आबिती नंबर है। तो वो ख़ास नंबर होते थे, वो लोगों ने बड़े संभाल संभाल के रखे होते थे। वो शेर भी है ना कि यूं संभाला है एक पैमा को, यूं संभाला है एक पैमा को, ख़ास परचा नकूश का जैसे। तो नकूश है या बाकी उस दौर में अदब अदब लतीफ़ है, साकी है, बड़े बड़े शानदार रसाले हुआ करते थे। तो मुसन्निफ थोड़ा सा उसमें मज़ा पैदा करते हैं कि देखिए रसाले जो होते हैं ना अदबी, इनका हर नंबर ख़ास नंबर होता है। कहते हैं कि लोग आम नंबर को तरस जाते हैं जी कि आम नंबर भी होना चाहिए, यानी हर नंबर ख़ास होता है, मुकाबलेबाजी का जो रुझान था। फिर वो कहते हैं जी कि लाहौर की सबसे बड़ी अंजुमन क्या है, सबसे बड़ी हिरफत क्या है, अंजुमन साजी। यानी लाहौर में तंजीमें बहुत पाई जाती हैं,
खिलाड़ियों की यानी खेलों के हवाले से तंजीमें हैं, बरादरियों की अलग अलग हैं, अदबी तंजीमें अलग हैं, फलाह व बहबूद की अलग हैं, और इस तरह जो है वो ताजरों की हैं, मतलब उस्तादों की हैं, यानी तंजीमें बेशुमार हैं। और अब उनके लिए जो है वो सदूर यानी सदारत करने वाले अहबाब बहुत कम दस्याब हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उन्होंने सदूर के बहरान का कैसे ज़िक्र किए। तो उम्मीद है आपको जो आज हमने पढ़ा है इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जो हमारा नेक्स्ट